اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ قربان جاؤ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ امی جان حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے میرے شہزادے نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول کی جب ولادت ہوئی تو میرا شہزادہ میرا بیٹا بالکل پاک و صاف اور طیب و طاہر پیدا ہوا، کوئی ناپاکی جیسی آلودگی میرے بیٹے میں نہ تھی۔ اور آگے فرماتی ہیں میرا بیٹا پاک و صاف طیب و طاہر پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور سجدے میں رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے گھر کا اگر کوئی بچہ پیدا ہو گھر میں، اگر وہ روئے نہ تو ہم حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، یار بچہ رویا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں بچہ مردہ پیدا ہوا ہو، کہیں ایسا تو نہیں بچے میں کوئی کمی ہو۔ اس کو خوب ادھر ادھر سے پیٹتے ہیں، سانسیں اس کے منہ میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ رونے جیسی آواز نکال دے، لوگوں کے دلوں کو چین و سکون مل جائے کہ ہاں یہ بچہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ لیکن قربان جاؤ ہمارے گھروں میں جو بچہ پیدا ہو تو اس کا یہ حال کہ اس کے رونے سے اس کی زندگی کی پتہ چلے۔ لیکن میرے نبی کی شان یہ کہ امی جان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کی جب ولادت ہوئی تو وہ پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں گیا، سبحان اللہ، اور سجدے میں پہنچ کر کے بھی اس ننھی سی عمر میں کسی اور کو نہیں بلکہ امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ذرا غور کریں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، یعنی حضور کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام ہے حضرت عبد المطلب، یعنی یہ حضور کے دادا ہیں۔ فرماتے ہیں جس رات حضور کی ولادت ہوئی، میرے پوتے کی ولادت ہوئی، تو میں خانہ کعبہ کے دیواروں کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف کی دیواریں آمنہ کے گھر کی جانب جھکی جا رہی ہیں، گویا کہ کعبہ شریف کو بھی ناز ہے کہ مجھے بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر اور نبی تشریف لے کر کے آ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کعبہ شریف کی دیواریں حضرت آمنہ طیبہ کے گھر کی جانب جھکی، اور پھر آگے یوں بیان فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے وہ سارے کے سارے بت اوندھے منہ گر پڑے۔ تبھی تو علامہ جمیل قادری نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، بت شکن آیا یہ کہہ کر اوندھے منہ بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جس رات میرے پوتے کی ولادت ہوئی اس رات کیسرا میں زلزلہ پیدا ہوا، اور اس زلزلے کی وجہ سے کیسرا کے 14 مینار ٹوٹ کر کے زمین پر گر گئے۔ ایسے بہت سے واقعات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہوئے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سادہ سیدھی زندگی گزاریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھے،
ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، یا ہم فضول خرچی میں شامل نہ ہو جائیں، تو قرآن نے ان کو بہترین ایک حکم فرمایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرے آقا دنیا میں 63 سال زندہ رہے، لیکن آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اول سے لے کر کے آخر تک پوری 63 سالہ زندگی حضور نے دین کی خدمت میں وقف کر دی ہے۔ ایسی سیدھی اور سادہ زندگی میرے حضور نے بتائی۔ میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ بھی میرے ساتھ سونا بن کر کے چلے۔ تو بتائیے حضور کے پاس کسی چیز کی کمی ہوگی؟ حضور کے پاس کسی چیز کی کمی ہوگی؟ حضور تو بس ایک بار لمحہ مبارک کو جنبش دے دیں، حکم دے دیں، جس چیز کو جس بارے میں میرا مصطفیٰ حکم دے دیں وہ چیز بن کر کے چلنے لگے۔ لیکن میرے آقا نے فقیری، درویشی اور غریبوں والی زندگی اپنائی۔ کیوں؟ صرف اور صرف لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امیروں والی زندگی گزار کے چلا جاؤں اور میری امت کے جو غریب لوگ ہیں وہ سوچ و فکر کے سمندر میں ڈبکیاں لگاتے رہے، یار وہ تو نبی تھے تبھی عیش و عشرت کی زندگی گزار کر کے چلے گئے۔ لیکن میرے آقا نے 1450 سال پہلے امت کو یہ پیغام دے دیا، غریبی زندگی اختیار کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا میں تو اتنا مالدار ہوں کہ احد پہاڑ بھی تاخ میں رہتا ہے، مشتاق میں رہتا ہے، سوچ میں رہتا ہے کب مصطفیٰ اشارہ کر دیں اور میں مصطفیٰ کے پیچھے سونا بن کر کے چلوں۔ لیکن مصطفیٰ نے امیری کو اختیار نہیں کیا ہے، مصطفیٰ نے غربت کو اختیار کر کے زمانے والے کو یہ پیغام دے دیا کہ میری امت کے جو غریب لوگ ہوں گے ان کو یہ احساس تک نہیں ہوگا کہ ہاں ہم زندگی غربت میں گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غریب اگر غربت میں زندگی گزارے تو یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ بھائی وہ تو غریب ہی ہے، وہ غریبی جیسی زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر کوئی امیر اپنی امیری پن کو چھوڑ کر کے غریبوں والی زندگی اختیار کرے تو یہ کمال کی بات ہے۔ تو میرے آقا کی زندگی تو وہ زندگی ہے کہ اول سے لے کر آخر تک 63 سالہ زندگی، چاہے حضور کا بچپنا ہو، چاہے حضور کی جوانی ہو، چاہے حضور کی شادی شدہ زندگی ہو، چاہے حضور کی بزرگی کا عالم ہو، کچھ بھی ہو، حضور کی زندگی ہم سنیوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہاں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہاں ہم سرخ روح ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہاں ہم دنیا و آخرت میں نیکیوں کا انبار اکٹھا کر لیں، تو کچھ اور نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانا ہوگا، مصطفیٰ کی بات کو اپنانا ہوگا، مصطفیٰ کی احادیث کو اپنانا ہوگا، اور اپنی زندگی مصطفیٰ کی زندگی پر اس طرح عمل کر کے گزر جانا جب دنیا سے تمہارا رخصتی کا وقت قریب آئے تو زمانہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اس نے زندگی اپنی زندگی کے مطابق نہیں گزاری ہے، اس لیے زندگی تو مصطفیٰ کی زندگی پر گزاری ہے۔ سبحان اللہ، اس نے زندگی جو گزاری ہے مصطفیٰ کے طریقے پر گزاری ہے۔ تو مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ آج ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں، کوئی مووی دیکھتے ہیں، یا کوئی ناٹک دیکھتے ہیں، کوئی سیریل دیکھتے ہیں، اس میں کھو جایا کرتے ہیں، اس کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ دنیا کی فحاشی صرف دنیا کی ہے، آخرت میں اس کا عذاب، اس کا گناہ آپ کو چکھنا پڑے گا۔ لیکن میرے رسول کی زندگی وہ زندگی ہے،
اگر آپ نے رسول کی زندگی پر اپنی زندگی عمل کر کے گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو دنیا میں تمہارا رہنا بھی کامیاب ہو گیا اور دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو گیا، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں تمہارا ٹھکانہ بھی کامیاب ہوگا. سبحان اللہ. بس حضور کی زندگی یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج ہم ایرو گیرو نتھی کھیرو کی زندگی کو نہ دیکھیں. آج ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے. ہمارے لیے بہترین آئیڈیل مصطفیٰ کی ذات ہے. اگر ہمارے درمیان حضور کی ذات نہ ہوتی، حضور کا طریقہ نہ ہوتا، حضور کی سیرت نہ ہوتی، تو ہم دوسرے کو اپناتے رہتے، دوسرے کو دیکھ کر کے زندگی عمل کرتے رہتے. لیکن دنیا میں جو سب سے افضل ہیں، دنیا میں جو سب سے بہتر ہیں، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو رسولوں کے بھی رسول ہیں، جو پوری کائنات میں دونوں جہان میں سب سے افضل ہیں، جو دونوں جہان کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لے کر کے آئے، وہ ذات ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی سیرت ہمارے درمیان موجود ہے. تو ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کے طریقے کو اپنانا ہے، اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنانا ہے. اپنی زندگی حضور کی زندگی پر گزار کر کے چلے جاؤ، یقیناً تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. میرے آقا کی ذات وہ ذات کہ اگر کپڑا پھٹ جائے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں خود پیوند لگاتے، اور اگر گھر کے کام کاج کی بات آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں بھی اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے. کپڑے دھونے کی بات آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے خود اپنے کپڑوں کو دھلا کرتے. ایسے بے شمار کام جو آج ہم نے دوسروں پر چھوڑ رکھے ہیں، میرے حضور نے خود کر کے بتایا ہے، اور اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اپنے کام اپنے ہاتھ ہی کیا کرو، اپنے کام اپنے آپ ہی کیا کرو. لیکن افسوس صد افسوس، ہم نے حضور کی زندگی کو بھلا دیا ہے، ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور کی روش کو، حضور کی زندگی کو، حضور کے اسوہ حسنہ کو ہم نے بھلا دیا ہے. بلکہ ہم تو اس طرح ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی چپل تک سیدھی کرنا خود نہ پڑے. ہم کوئی بھی چیز چاہیں تو بس اپنی زبان کو ہلائیں، وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہو جائے. اگر ہم نے اپنے گھر والوں سے ایک گلاس پانی بھی مانگ لیا، بیوی سے یا کسی اور سے اگر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو فوراً ہم جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، الٹا سیدھا پکنا شروع کر دیتے ہیں. کھانے میں ذرا سا نمک کیا تیز ہو جائے، مرچ کیا تیز ہو جائے، فوراً ہم اپنے آپ کو اپنے آپ میں نہیں رکھتے، بلکہ اپنے چہرے پر اور اپنے لبوں پر ایسے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کی عزت کو اور ان کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. ہمارے حضور نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارے حضور نے تو ہمیں یہ نہیں بتایا. کب سیکھو گے حضور کی زندگی کو؟ کب عمل کرو گے حضور کی زندگی پر؟ حضور کی زندگی تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. غزوہ خندق کو یاد کرو. غزوہ خندق، جب خندق کھودنے کی باری آئی نا تو صحابہ کرام اس خندق کو کھود رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کا ہاتھ بٹانے کے لیے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کو کھود رہے تھے. آج کا کوئی بادشاہ ہوتا تو وہ حکم دیتا رہتا، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم وہ کرو، تم وہ کرو. لیکن مصطفیٰ نے ایسا کردار نبھایا ہے، زمانے والوں کو یہ بتا بھی دیا ہے کہ صحابہ جس طرح عقیدت و محبت سے کام کیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ ان کے کام میں بھی شرکت فرمایا کرتے تھے. صحابہ نے اس کے حضور آپ خندق کیوں کھود رہے ہیں؟ ہم ہیں تو کھودنے کے لیے، ہم ہیں تو کھودنے کے لیے. اور بھوک کا عالم یہ کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے صحابہ کرام اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے.
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور آپ رہنے دیں، ہم ہیں، آپ کیوں محنت کر رہے ہیں؟ حضور نے خندق کھودنے میں حصہ لیا اور حصہ لے کر کے صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہمارے پیٹوں میں بھوک کی شدت اس طرح موجود ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے شکم پہ پتھر باندھ رکھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر کو ہٹا کر کے بتایا اے میرے صحابہ تم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے لیکن میں مصطفیٰ اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوا ہوں، یعنی کسی کام میں تم سے پیچھے نہیں ہوں۔ ایک اور ایسے موقع آیا، جنگ کا موقع، سفر پہ تھے صحابہ کرام، ایک جگہ قافلہ ٹھہرا، جب قافلہ ٹھہرا نا تو سارے لوگ کھانے پینے کا انتظامات کرنے لگے، کسی کو کوئی انتظام کرنے لگا، کوئی انتظام کرنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا، تو حضور بھی ایک طرف نکل پڑے۔ جب حضور ایک طرف نکلے صحابہ کرام نے کہا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم یہ انتظام کر رہے ہو تو میں بھی جا کر کے لکڑیاں بین کر کے لے کے آتا ہوں، یہ میرے حضور کا طریقہ ہے۔ ایسے لوگ جو حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے داخل اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کا تو واقعہ سنا ہوگا نا، اسے پتا تھا کہ حضور دنیا میں آئے ہیں تو وہ اپنے اسلام میں اپنے دین میں لوگوں کو داخل کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ کر کے عرب کو چھوڑ رہی تھی، مکہ کو چھوڑ رہی تھی، اور اتفاقاً حضور کا ہی اس سے واسطہ پڑ گیا، حضور نے اس کے بوجھ کو اٹھایا۔ حضور نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک بندہ ایسا مکہ میں ہوا ہے جو لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے، دین اسلام کی دعوت دے رہا ہے، میں اس کی وجہ سے میں دور جا رہی ہوں تاکہ میں اس کے بہکاوے میں نہ آ پاؤں۔ تو میرے خود حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کا بوجھ اپنے اوپر سوار کر کے لے کے گئے، اور آخر میں اس بوڑھی نے پوچھا آپ ہیں کون جو ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں وہی ہوں جس کی وجہ سے تم عرب کو مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی۔ جب یہ الفاظ سنے نا فوراً قدموں میں گر گئی، حضور کا اخلاق دیکھ کر کے، حضور کی باتوں کو سن کر کہا حضور میں نے تو مکہ والوں سے سنا تھا آپ کے بارے میں، لیکن آج آپ کا کردار دیکھ بھی لیا ہے، اب ایک پل کی بھی دیری نہ کی جائے بلکہ کلمہ پڑھا کر کے مجھے بھی داخل اسلام کر لیا جائے۔ میرے حضور کی زندگی اسوہ حسنہ، حضور کا طریقہ بہترین طریقہ۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، انسان کا سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے آج تو وہ اس کا وقت ہے۔ آج انسان کا سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے۔ اگر آج ہم نے اس وقت کی قدر کر لی تو آگے چل کے یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ وقت کی قدر کو سمجھو، وقت کی قدر و منزلت کو جانو، اور اپنے اندر سے غیر ضروری چیزیں ختم کرو۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں تو پرچے اپنی جیبوں میں رکھے رہتے ہیں، 12-15 یا مہینہ بھر کے بعد جب حساب و کتاب ہوتا تو فضول جو پرچے ہوتے ہیں وہ جیب سے نکال کے پھینک دیتے۔ ایسے ہی ہمارے گھر پہ سامان اکٹھا ہوتا رہتا ہے 6 مہینے 8 مہینے یا سال بھر کے بعد جب گھر کی صفائی ہوتی ہے تو جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں غیر ضروری اسے ختم کر دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ بوجھ اٹھانے سے کیا فائدہ؟ جو چیزیں ضروری ہیں اسی کا بوجھ اٹھایا جائے۔ تو میرے عزیزوں آپ بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، آپ بھی اپنی زندگی کو دیکھیں، کون سے کام میری زندگی میں ضروری ہیں اور کون سے کام غیر ضروری ہیں، کون سے کام زیادہ ضروری ہیں۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، جو کام زیادہ ضروری ہیں ان کو اوپر رکھو، جو کام کم ضروری ہیں ان کو اس کے نیچے رکھو، اور جو کام غیر ضروری ہیں ان کو اپنی زندگی سے ختم کر دو۔ دیکھو تمہارا وقت بھی بچے گا اور تمہیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا وقت بھی مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نقل جنہوں نے سب سے زیادہ کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت تھی
اور اس بھوک کی شدت کی وجہ سے میں لوگوں سے کہہ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے بھوک کی شدت ہے، مجھے کچھ کھانے یا پینے کی حاجت ہے. یہ غیرت تھی ان کی، کہہ نہیں پا رہے تھے. سوچ رہے تھے کہ چہرہ اس طرح ہے، لوگ تو چہرہ پڑھ کر کے جان جایا کرتے ہیں کہ مطلب ان کو بھوک اور پیاس کی شدت لگی ہوئی. صحابہ کرام کے درمیان پہنچے، ایسے ہی دیگر صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی رہی، لیکن کسی نے اس بات پر توجہ نہیں کی. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر کے آئے تو ان کو روک کر کے حضرت ابو ہریرہ نے ایک مسئلہ پوچھ لیا، اور جب مسئلہ پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق مسئلہ کا جواب دیا اور چلے گئے. وہی سوچ رہے تھے کہ ان کو روکوں گا اور ان سے کچھ بات چیت کروں گا تو شاید ان کی نظر میرے پیٹ پر پڑ جائے کہ میں بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوں. اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال رہا، ان سے بھی آپ نے مسئلہ پوچھا، آپ نے بھی جواب دے دیا. المختصر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تشریف آوری ہوئی. میں نبی نے جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھا، میں نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بھوکے اور پیاسے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، کافی دنوں سے فاقے پر ہوں اور مجھے بھوک اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا جی حضور. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ گئے تشریف لے کر کے، اور میرے آقا ایک صحابی کے مکان پر تشریف لے گئے. وہاں کچھ کھانے کے لیے آپ نے دریافت کیا تو ایک پیالے میں دودھ آپ کو دیا گیا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں دودھ دیا گیا؟ وہ دودھ کا پیالہ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اصحاب صفہ جن کی تعداد 70 تھی، آپ نے کہا ان کو بلا لاؤ. صحابہ کرام کو بلا کر کے لے کے آئے، اصحاب صفہ کو حضرت ابو ہریرہ بلا کر کے لے کر کے آئے. میرے آقا نے فرمایا پہلے ان کو پلاؤ، پہلے یہ دودھ ان کو پلاؤ کیونکہ یہ بھی بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں، ان کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں یار ایک پیالہ دودھ ہے اور 70 لوگوں کو بلا لیا ہے، 71واں میں ہوں. میرے آقا نے فرمایا پہلے ان کو پلاؤ، یعنی 70 لوگوں کو پہلے پلایا جائے، پھر اس کے بعد میں میرا نمبر آئے گا، تب تک تو یہ پیالہ کا دودھ ختم ہو جائے گا. یہ تو ایک آدمی کا بھی نہیں ہے، یہ ایک شخص اور ایک بندے کا بھی نہیں ہے. جب وہ دودھ کا پیالہ پہلے صحابی کو پلایا گیا نا تو پہلے صحابی نے شکم سیر ہو کر کے دودھ پیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب وہ پیالہ دوبارہ میرے ہاتھوں میں آیا تو میں کیا دیکھتا تھا کہ پہلے صحابی نے شکم سیر ہو کر کے دودھ پی لیا اور اس پیالے میں اتنا ہی دودھ ہے جتنا پہلے موجود تھا. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میرے دل کو سکون مل گیا، یار جب ایک نے پی لیا اتنا موجود ہے تو یہ سارے پی لیں گے. عقیدہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اصحاب صفہ کو یعنی 70 صحابہ کرام کو ایک ہی پیالے سے دودھ نوش فرمایا، ایک ہی پیالے سے دودھ پلایا. 70 لوگوں نے دودھ پیا اور پینے کے بعد جب 70ویں کے بعد پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جتنا دودھ پہلے تھا 70 صحابہ کا دودھ پینے کے بعد اتنا ہی دودھ میرے پیالے میں اب بھی موجود تھا. میرے حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب دودھ پھر سے پیو، اب تم پیو، تمہاری باری ہے. حضرت ابو ہریرہ بڑی دیر سے انتظار میں تھے کب میرے شکم میں یہ چیز پہنچے، کب میرے شکم کو سکون اور اطمینان ملے.
حضرت ابو ہریرہ نے دودھ کو پیا، پینے کے بعد ٹھہر گئے. میرے حضور نے فرمایا اور پیو. پھر حضرت ابو ہریرہ نے پیا. میرے آقا نے پھر فرمایا پھر اور پیو. تو حضرت ابو ہریرہ کی زبان پہ تھے خدا کی قسم کہ اب میرے شکم میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں بچی ہے کہ میں ایک قطرہ بھی پی لوں. آپ فرماتے ہیں کہ جتنا دودھ پہلے تھا اصحاب صفہ کو پینے کے بعد اتنا ہی دودھ کٹورے میں تب بھی موجود تھا، اور میں بھی شکم سیر ہو کر کے پیا پھر بھی دودھ اتنا ہی موجود تھا. پھر وہ پیالہ میرے حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ وہ پیالہ مجھے لاؤ. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا، اختتام پذیر کیا. میں آپ کو اس سے ایک فکر دینا چاہتا ہوں، اس معجزے سے آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا حضور کو اختیار نہیں ہے، حضور کچھ کر نہیں سکتے. آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھو اس حدیث پاک کو، سنو اس حدیث پاک کو کہ ایک دودھ کے پیالے سے اصحاب صفہ یعنی 70 لوگوں کو دودھ پلایا گیا. خود حضرت ابو ہریرہ کو دودھ پلایا گیا اور خود مصطفیٰ نے دودھ پیا. سبحان اللہ. یعنی 72 لوگوں نے ایک پیالے دودھ کو اس طرح پیا کہ سارے لوگوں کے پیٹ شکم سیر ہو گئے، سارے لوگوں کے پیٹ بھر گئے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، اس سے بہترین زندگی اسوہ حسنہ جو حضور کا طریقہ ہے وہ ثابت ہوتا ہے. آج ہمارے گھر میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے 71 آدمیوں کا جھوٹا پی کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دیا، تم ایک دوسرے کو جھوٹے کو برا سمجھتے ہو، میں مصطفیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، شفا. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، مصطفیٰ کی سیرت تو یہ کہ وہ مومنوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تشریف لے کر کے آئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنا لیں، حضور کے طریقے کو اپنے لیے نمونے عمل بنا لیں، حضور کی پاکیزہ زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنا لیں، اور دنیا سے اپنی زندگی حضور کی زندگی پر گزار کر کے چلے جائیں. دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. آج اگر شراب کے خلاف تقریر کر دی جائے تو شرابی ناراض، جوئے کے خلاف تقریر کر دی جائے تو جواری ناراض، سود کے خلاف تقریر کر دی جائے تو سود خور ناراض، دیگر خرافات کرنے والے اگر ان موضوع پر تقریر کر دی جائے تو سب ناراض ہو جاتے ہیں، امام کے علماء کے مخالف بن جاتے ہیں. یار یہ تو ایسی بات کرتے رہتے ہیں، یہ تو ویسی بات کرتے رہتے ہیں، یہ اپنے گھر کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ وہی بات کرتے ہیں جو 1450 سال پہلے مصطفیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے. اسی شریعت کے مطابق لوگوں کو حلال و حرام بتایا جاتا ہے. ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہمارا حسن و اخلاق ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں مصطفیٰ نے حسن و اخلاق پیش کر کے دکھایا ہے. آج دیکھیں آپ جو سوشل میڈیا پہ ہیں، جو سوشل میڈیا پہ نہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح باڑھ کا سیلاب آیا، کتنے ضلع کتنے گاؤں تباہ و برباد ہو گئے، کتنے باپ اپنے بچوں سے جدا ہو گئے، کتنے اس میں لوگ ہلاک ہو گئے. امداد کے لیے الگ الگ جگہ سے لوگ اپنے اعتبار سے پیش بھی کرتے جا رہے ہیں. کبھی کہیں سے تحفہ پہنچ رہا ہے امداد کا، کبھی کہیں سے امداد کا تحفہ پہنچ رہا ہے پنجاب والوں کے لیے. آپ کے شہر پلیا سے بھی انتظام کیا گیا اور اطراف سے بھی اس چیز کا انتظام ہوا، آس پاس گاؤں سے بھی چندہ ہوا تاکہ پنجاب کی باڑھ میں سیلاب میں جو پریشان ہوئے ہیں ان کی ضرورتوں کو کم سے کم تھوڑا بہت پورا کیا جا سکے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے
ابھی باہر ایک کیمپ لگا ہوا ہے روم کے پاس، تو آپ کے پاس جو بھی جتنی بھی حیثیت ہو، 10 20 50 100 500 1000 جس کو جیسی حیثیت ہو، وہ ایسا اس پہ تعاون کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخوت و محبت کا پیغام دیا ہے، اخوت و محبت کا درس دیا ہے، اس درس کو عام کرتے رہیں اور آپس میں محبت کو پھیلاتے رہیں اور اخوت کو بانٹتے رہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے رہیں. آن لائن سسٹم بھی ہے، اگر کسی کے پاس کیش نہ ہو تو آن لائن بھی کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس ابھی نہ ہو تو نماز عصر میں آ کر کے دے دے یا مغرب میں آ کے دے دے. جو یہ چندہ کر رہے ہیں ان تک وہ پہنچا دیا جائے گا، اور وہ خود اپنے ہاتھ سے پہنچ کر کے پنجاب میں سیلاب زدہ جو لوگ ہیں، جو زیادہ ضرورت مند ہیں، ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو ہم سب کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو عام کرتے رہیں، حضور کی محبتوں کو عام کرتے رہیں، بالخصوص حضور کی زندگی کو، حضور کے طریقے کو، حضور کے افعال و کردار کو ہمیں اپنے لیے نمونے عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.